الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قرآن حکیم کے چھٹے پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ پارے کی شروع میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے: لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی شخص کسی آدمی کے عیوب، نقائص اور اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان نہ کرے۔ یعنی کوئی شخص کسی کے پیٹھ پیچھے کسی کے عیوب کو، نقائص کو، کسی کے کمی کو بیان نہ کرے۔ الا من ظلم، مگر وہ جو مظلوم ہو، جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہو، اس کو اللہ رب العالمین نے یہاں مستثنی رکھا، الگ رکھا۔ یعنی مظلوم شخص ظالم کے عیوب اور نقائص کو بیان کر سکتا ہے۔ ایسا کیوں اللہ رب العالمین نے مظلوم کو الگ رکھا؟ اس کے تین وجوہات ہیں۔ تین وجوہات کے بنیاد پر ایک مظلوم ظالم کے عیوب و نقائص کو اور اس کی کمی کو بیان کر سکتا ہے اس کے پیٹھ پیچھے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ مظلوم ظالم کے عیوب کو کیوں بیان کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ ظالم اپنے ظلم سے شاید باز آ جائے، ظالم اپنے ظلم سے شاید باز آ جائے، اسی لیے یہ مظلوم کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کو بیان کر سکتا ہے، اس کی کمی کو بیان کر سکتا ہے۔ ایک واقعہ پیش آیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا یہ شکایت لے کر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا پڑوسی جو ہے وہ بہت بڑا ظالم ہے، ہمیشہ ہمیں ستاتا ہے، ہمیشہ اس سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے۔ یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اذهب فاطرح متاعك في الطريق، تم ایسا کرو، میرا مشورہ ہے کہ تم جاؤ اور اپنے گھر کے ساز و سامان کو نکال کر باہر راستے پہ رکھ دو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ اب وہاں سے جو شخص بھی گزرتا تو وہ پوچھتا کہ تم نے یہ کیا کیا ہے، تم نے اپنے سامان کو باہر کیوں نکالا ہے؟ تو وہ شخص اس شخص کی برائی کرتا کہ ہمارا پڑوسی ہے جو ہمیں ہمیشہ ستاتا ہے، ہمیشہ ہمیں تکلیف میں مبتلا رکھتا ہے، اس کے اندر یہ کمیاں ہیں، اس کے اندر یہ خامیاں ہیں۔ ہر گزرنے والا شخص پوچھتا تو وہ یہی بیان کرتا۔ اور فعل اللہ به فعل وفعل، اور ہر شخص جو گزرتا وہ یہ سننے کے بعد کہتا اللہ رب العالمین اس کے ساتھ ایسا کرے، ایسا کرے، یعنی اسے برا بھلا کہتا۔ یہ بات وہ جو اس کا پڑوسی تھا جب اسے معلوم ہوا تو وہ آیا اور کہا کہ تم اپنے ساز و سامان کو اندر رکھ لو، اب ہماری جانب سے تمہیں کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ یہ مشورہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ تو گویا کہ مظلوم کو جس کے اوپر ظلم کیا جائے اس کو یہ حق ہے کہ وہ ظالم کے کمیوں کو، اس کے عیوب اور اس کے نقائص کو لوگوں کے سامنے بیان کر سکتا ہے۔ پہلی وجہ یہ کہ کہیں ظالم اپنے ظلم سے باز آ جائے۔ دوسری وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ ظالم کے عیوب اور اس کے برے خصلت سے دوسرے لوگوں کو محفوظ کیا جائے۔ یعنی ایک ظالم کسی کے اوپر اگر ظلم کر رہا ہے، بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں، طرح طرح کی تکلیفیں ہوتی ہیں، تو وہ ظالم ایک شخص کو تکلیف دے رہا ہے، اب اس کی اس تکلیف کو، اس کی کمیوں کو بیان کرے تاکہ دوسرے لوگ اس سے محفوظ ہوں۔ اس لیے مظلوم ظالم کے عیوب کو، نقائص کو بیان کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے تیسری وجہ بیان کی گئی کہ مظلوم کا دل ٹھنڈا ہو جائے۔ جس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ دلی تکلیف میں مبتلا ہے۔ اب اگر وہ اپنے دل میں تکلیف کو لیے رہے
تو کہیں کوئی دوسرا قدم نہ اٹھا لے, شیطان دوسرا قدم اٹھانے پہ نہ مجبور کر دے, اسے مار پیٹ کرے, اسے گالی گلوچ کرے, یہاں تک کہ جب غصے کی حالت میں ایک شخص دوسرے کو قتل بھی کر سکتا ہے, وہ نوبت نہ آئے. اسی لیے مظلوم اپنے دل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کے عیوب و نقائص کو دوسروں کے سامنے بیان کر سکتا ہے. یہ 3 وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے مظلوم کو الگ رکھا کہ مظلوم بیان کر سکتا ہے, عام آدمی اس کے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کو بیان نہیں کر سکتا. اس کے بعد اس میں اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتا ہے, ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں یہ اخلاق پیدا کرنا چاہتا ہے کہ دوسرے لوگ اگر آپ کے ساتھ بد اخلاقی کریں تو ان کی ان بد اخلاقیوں کو آپ اگنور کرتے ہوئے چلے, ان کی ان بد اخلاقیوں کو آپ نظر انداز کر دیں. کیوں نظر انداز کر دیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالی آپ کی بہت ساری غلطیوں کو, آپ کی بہت ساری لغزشوں کو, بہت سارے جرم و جرائم کو یوں ہی نظر انداز کرتا رہتا ہے, باوجود یہ کہ اللہ رب العالمین قدرت رکھتا ہے کہ آپ کے اس گناہوں پر پکڑ کر سکے, آپ کی اس لغزشوں کو اللہ رب العالمین آپ کے اس جرم کی سزا اس دنیا میں دے سکے. اس کے باوجود اللہ رب العالمین قدرت رکھنے کے باوجود عفو قدیرہ کہا گیا, قدرت رکھنے کے باوجود اللہ آپ کو معاف کرتا رہتا ہے. تو جب اللہ رب العالمین آپ کو معاف کرتا ہے تو اپنے بھائیوں کو بھی آپ نظر انداز کرتے ہوئے چلے. یہ بہت ہی اعلیٰ اخلاق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی برائی کرتا تو آپ اسے معاف کر دیا کرتے تھے, برائی کا بدلہ برائی سے نہیں لیتے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق تھا. اسی اخلاق کو یہاں پر اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا, اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے کہ آپ سے بدلہ لے سکے, پھر بھی اللہ رب العالمین آپ کو معاف کرتا ہے. تو آپ اپنے بھائیوں کے غلطیوں کو, بد اخلاقیوں کو, ان کے لغزشوں کو بھی آپ درگزر کرتے رہیں. اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ بعض رسولوں پر ایمان لانا اور بعض پر ایمان نہ لانا یہ کل کے انکار کے مترادف ہے. یعنی یہ کہنا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لایا اور ہم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے, یا آپ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے. تو بعض رسولوں پر ایمان لانا اور بعض کا انکار کر دینا یہ کل کے انکار کے مترادف ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے اس دنیا میں سب کو اللہ رب العالمین نے بھیجا. اب کوئی شخص موسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی مان لے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دے, عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانے, موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دے, تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے سارے انبیاء کو بھیجا, ان کے بھیجے ہوئے بعض انبیاء پر ایمان لانا اور بعض پر ایمان نہ لانا, گویا کہ سب سے پہلے تو اللہ کا انکار ہوا اور پھر نبیوں کا بھی انکار ہوا. گویا کہ بعض کے انکار سے آپ کیا کرتے ہیں, اللہ کا بھی انکار کرتے ہیں اور سارے نبیوں کا بھی انکار کر دیتے ہیں. اسی لیے اس سے منع کیا گیا اور تمام نبیوں اور رسولوں پر ہمیں ایمان لانا ہے. فرق یہ ہے کہ ہم ایمان تو لاتے ہیں گزرے ہوئے تمام انبیاء اور رسول پہ کہ وہ اللہ کے نبی تھے, وہ اللہ کے رسول تھے, لیکن ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لاتے ہیں اور ان کی شریعت پر عمل بھی کرتے ہیں. گزرے ہوئے انبیاء کی شریعت منسوخ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شریعت آ گئی تو ہمیں ایمان لانا ہے تمام انبیاء اور رسول پہ. اس کے بعد یہاں بتایا گیا ہے کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کی وجہ سے اس کے رزق کو کم کر دیا جاتا ہے. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ, کہ ظلم کی وجہ سے, آپ کے گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین اپنے رزق کو کم کر دیتا ہے, نعمتوں کو کم کر دیتا ہے. یعنی
ایک آدمی کو یہ معلوم بھی نہیں ہوتا کہ جو نعمت اور جو فائدہ اس کو پہنچنے والا ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے، اس کی غلطیوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس فائدے کو روک لیتا ہے، اس نعمت کو روک لیتا ہے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، یہودیوں نے ظلم کیا، ان کے ظلم کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے طیبات، پاک چیزوں کو حرام کر دیا، یعنی جو پاک چیزیں ہیں، جو ان کا حق تھا، جو نعمتیں ان کو ملنے والی تھی، اللہ رب العالمین نے چھین لیا اور روک لیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم بھی گناہوں میں مبتلا رہے، ظلم پر ظلم کرتے رہے، گناہوں پہ گناہ کرتے رہے، معاصیات کا ارتکاب کرتے رہے اور توبہ نہیں کرے، تو پھر جو نعمتیں اللہ رب العالمین آپ کے مقدر میں لکھ دی ہے، جو نعمتیں اللہ رب العالمین آپ کو دینے والا ہے، جو فائدہ دینے والا ہے، اس کو روک لیتا ہے۔ آج لوگ بہت ساری چیزوں میں پریشان ہوتے ہیں، مصیبتوں میں گرفتار ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم دعا بھی کرتے ہیں تو ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، یا کیا وجہ ہے کہ ہمیں یہ چیز نہیں مل رہی، ہم بار بار کوشش کرتے ہیں ہمیں کامیابی نہیں مل رہی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ غور کریے، انسان کے پاس جب بھی مصیبت آتی ہے تو وہ اس کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہوتی، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو بھی مصیبت آتی ہے وہ انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، اگر آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی یا آپ مصیبتوں میں گرفتار ہیں، آپ وہاں سے نہیں نکل پا رہے، تو دو چیزیں ہو سکتی۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے کوئی گناہ کیا ہے جس کی سزا اللہ رب العالمین دے رہا ہے، آپ نے کوئی غلطی کی ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین یہ سزا اور یہ مصیبت آپ کو دیے ہوا ہے۔ یا اگر یہ چیز نہیں ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے کوئی ایسا گناہ نہیں کیا، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ نے گناہ نہیں کیا، آپ نے کوئی غلطی نہیں کی، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین آپ کو آزمائش میں ڈالے ہوا ہے۔ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو آپ کے ہاتھ کی کمائی ہے، یا پھر اللہ رب العالمین آپ کو آزمائش میں مبتلا کیے ہوا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ یہ پریشانی اور یہ مصیبت میں میرا بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے یا بھلا دیتا ہے۔ یہ دو ہی چیزیں ہو سکتی۔ تو انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے، اس کی غلطیوں کی وجہ سے، ان کے جو بعض نعمتیں جو اللہ رب العالمین دینے والا ہے اس کو چھین لیتا ہے۔ اسی لیے اپنی گناہوں سے ہمیشہ ہر پل اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ اس کے بعد یہاں بتایا گیا ہے یہودیوں کے بارے میں، یہودیوں نے کہا اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ۔ یہودیوں کا ایک قول اللہ رب العالمین یہاں ذکر کر رہا ہے کہ یہ یہودی کتنی ڈھیٹ قوم تھی کہ کس طریقے سے، ایک تو اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا۔ انہوں نے صرف یہ نہیں کہا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا، بلکہ ان کا قول یہ ہے کہ قتلنا المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو جو کہ اللہ کے رسول تھے، ہم نے ان کو قتل کیا۔ یہ کتنی ڈھیٹ قوم ہے کہ اللہ کا رسول بھی مان رہی ہے یہ قوم، اس کے باوجود انہوں نے قتل کرنے کی سازش کی۔ اللہ رب العالمین نے اس قوم کے اس قول کو نقل کیا ہے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم جو کہ اللہ کے رسول تھے، ہم نے اس کو قتل کیا۔ یہ ان کی ڈھیٹ پنی کو اللہ رب العالمین یہاں ظاہر کر رہا ہے، اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ۔ لیکن اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا، بلکہ یقینی طور پر انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ رب العالمین نے عیسیٰ ابن مریم کو اپنی طرف بلا لیا، بلند کر لیا، رفعہ اللہ الیہ۔ اللہ رب العالمین نے یہاں یہ نہیں کہا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو آسمان پر بلا لیا، بلکہ یہ کہا بل رفعہ اللہ الیہ، اپنے جانب ان کو اوپر بلا لیا۔ اس سے اللہ رب العالمین کی ایک صفت جو جہت علو ہے کہ اللہ رب العالمین آسمان میں ہے، اوپر اعلیٰ مقام پر ہے، عرش پر ہے، یہ چیز ثابت ہوتی ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے، ان کی بھی تردید ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے عرش پر مستوی، الرحمن علی العرش استوى، اللہ رب العالمین عرش پر ہے جو کہ ساتوں آسمان اور سدرۃ المنتہا سے اوپر ہے، عرش پر ہے اللہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود نہیں ہے،
اور اللہ رب العالمین اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے. ایک ایک چیز اللہ رب العالمین کے علم میں ہے, اللہ رب العالمین کی نگاہوں کے سامنے ہے. بذات خود اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود نہیں ہے. یہ ایک عقیدہ ہے جو کہ بہت ہی خراب اور شرکیہ عقیدہ ہے. اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود نہیں ہے, بلکہ علم کے اعتبار سے اللہ رب العالمین کی نگاہ ہر جگہ ہے. تو رفعہ اللہ الیہ, اللہ رب العالمین نے عیسیٰ ابن مریم کو اپنے پاس بلایا, گویا کہ اللہ رب العالمین اوپر ہے, عرش پر ہے. اس کے بعد اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے بعض رسولوں کا تذکرہ کیا ہے قرآن مجید میں, یعنی بعض رسولوں کے واقعات کو بیان کیا ہے, بعض رسولوں کے نام بتائے ہیں اور بعض رسولوں کے نام نہیں بتائے, ان کے واقعات کو ہم نے ذکر نہیں کیا. اس چیز کو بیان کرنے کا کیا مقصد ہے کہ ہم نے بعض رسولوں کا ذکر کیا, بعض رسولوں کا ذکر نہیں کیا؟ گویا کہ اللہ رب العالمین یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اصل یہ نہیں ہے کہ کسی کا نام کیا ہے, بلکہ اصل یہ ہے کہ کام کیا ہے اس کا. اللہ رب العالمین نے سارے انبیاء کو بھیجا, جن انبیاء کے ناموں کا تذکرہ کیا اور جن کا نہیں کیا, سارے کے سارے انبیاء اور رسول اس دنیا میں آئے اور اللہ رب العالمین نے جو کام دیا تھا وہ کام لے کر کے آئے اور اپنے اپنے قوم میں گئے اور اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی دعوت انہوں نے دی. اسی لیے گویا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک کام اصل ہے کہ کون کام کیا کرتا ہے. آپ عمل کیا کرتے ہیں اللہ رب العالمین وہ دیکھتا ہے. آپ بہت بڑے آدمی ہو جائیں, بہت بڑے ڈاکٹر, انجینئر, کچھ بھی ہو جائیں, بہت بڑے عالم, عابد, زاہد ہو جائیں, اللہ رب العالمین دراصل دیکھتا ہے کہ آپ عمل کیا کر رہے ہیں اور آپ کی نیت کیا ہے. یہ اللہ رب العالمین دیکھنا چاہتا ہے. کون کتنا بڑا عالم ہے, کون کتنا بڑا زاہد ہے, اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی اس چیز کو. اسی لیے ہمیں ہمیشہ کوشش کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اور خالص نیت کے ساتھ آپ عمل کریں. یہ چیز اللہ رب العالمین دیکھنا چاہتا ہے. یہ چند باتیں تھیں. ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک بنائے, قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے. آمین. وما توفیق الا باللہ.